چپ ہو جاؤ۔ یونٹ نمبر 2، موضوع بارش کا پہلا قطرہ۔ اس سبق کی روشنی میں نظم کی پڑھائی، الفاظ، معنی اور نظم کی وضاحت کروائی جائے گی۔ اب اسٹوڈنٹس، ہم نظم شروع کرنے سے پہلے میں شاعر کا تعارف کرواتی چلوں۔ یہ نظم اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے، جو کہ بچوں کے مشہور شاعر ہیں۔ اسماعیل میرٹھی نصیحت آموز نظمیں لکھنے کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے بچوں کی درسی کتابیں اور متعدد نظمیں لکھی ہیں۔ اب انہوں نے جو یہ نظم لکھی ہے، اس میں انہوں نے اتحاد و اتفاق کا درس دیا ہے۔ میں نظم کی پڑھائی کروں گی۔ آپ کتاب کا صفحہ نمبر 45 یعنی 45 کھول لیجیے، اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ گھنگھور گھٹا تلی کھڑی تھی، پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی۔ ہر قطرہ کے دل میں تھا یہ خطرہ، نہ چیز ہوں میں غریب قطرہ۔ تر مجھ سے کسی کا لب نہ ہوگا، میں اور کی گوں نہ آپ جوگا۔ کیا کھیت کی میں بجھاؤں گا پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس۔ آتی ہے برسنے سے مجھے شرم، مٹی پتھر تمام ہے گرم۔ خالی ہاتھوں سے کیا سخاوت، پھیکی باتوں میں کیا حلاوت۔ کس برتے پہ میں کروں دلیری، میں کون سا ہوں کیا بساط میری۔ ہر قطرہ کے دل میں تھا یہی غم، سرگوشیاں ہو رہی تھی باہم۔ کھچڑی سی گھٹا میں پک رہی تھی، کچھ کچھ بجلی چمک رہی تھی۔ ایک قطرہ تھا کہ بڑا دلاور، ہمت کے محیط کا شناور۔ فیاض و جواد و نیک نیت، بھڑکی اس کی رگے حمیت۔ بولا للکار کے آؤ میرے پیچھے قدم بڑھاؤ، کہ گزرو جو ہو سکے کچھ احسان۔ آپ صفحہ نمبر 46 کھول لیجیے۔ بولا للکار کر کے آؤ میرے پیچھے قدم بڑھاؤ، کر گزرو جو ہو سکے کچھ احسان۔ ڈالو مردہ زمین میں جان، یارو یہ ہچر مچر کہاں تک۔ اپنی سی کرو بنے جہاں تک، مل کر جو کرو گے جاں فشانی، میدان پہ بھیجو گے پانی۔ کہتا ہوں یہ سب سے برملا میں، آتے ہو تو آؤ تو لو چلا میں۔ یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، دشوار ہے جی پہ کھیل جانا۔ ہر چند کے تھا وہ بے بضاعت، کہ اس نے مگر بڑی شجاعت۔ دیکھی جرأت جو اس سخی کی، وہ دو چار نے اور پیروی کی۔ پھر ایک کے بعد ایک لپکا، قطرہ قطرہ زمیں پہ ٹپکا۔ آخر قطرے کا بن گیا تار، بارش لگی ہونے موسلا دھار۔ پانی پانی ہوا بیاباں، سیراب ہوئے چمن خیاباں۔ تھی قحط سے پامال خلقت، اس میں سے ہوئی نہال خلقت۔ جرأت قطرے کی کر گئی کام، باقی ہے جہاں میں آج تک نام۔ اے صاحبو قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو۔ قطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، چل نکلیں گی کشتیاں تمہاری۔ اب ہم ذخیرے الفاظ دیکھتے ہیں نظم کے۔ یہ جو نظم ہے اسٹوڈنٹ، اس میں شاعر اسماعیل میرٹھی نے اتحاد و اتفاق قائم کرنے کا درس دیا ہے، کہ جس طریقے سے ایک قطرہ جو تھا جب وہ ٹپکا تو اس کے ساتھ دوسرے قطرے شامل ہو گئے اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اسی طریقے سے ساری قوم کو یہ درس دے رہے ہیں کہ اگر ساری قوم جو ہے وہ آپس میں متحد ہو جائے، اتفاق قائم کر لے، تو وہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے گھنگور۔ گھنگور کا مطلب ہوتا ہے کالی گھٹا۔ لب ہونٹ، سخاوت رحم دل سخی دل۔ حلاوت کا مطلب ہوتا ہے مٹھاس۔ برتے بھروسے۔ بساط کہتے ہیں حیثیت، کہ میں اپنی بساط سے بڑھ کر کام کرتا ہوں یا کسی کی خدمت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ سرگوشیاں، چپکے چھپکے باتیں کرنا۔
دلاور، دلاور کا مطلب ہوتا ہے بہادر. بساط حوصلہ محیط، محیط کا مطلب ہوتا ہے چھایا ہوا. فیاض و جواد، فیاض و جواد کا مطلب ہے بڑا سخی، رحم دل. رگے حمیت کا مطلب ہوتا ہے شرم. جاں فشانی بہادری سے. نہال خوشحال. ہچر مچر ٹال مٹول کرنا، ہچر مچر کا مطلب ہوتا ہے ٹال مٹول کرنا. اب اس نظم کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں. شاعر اس نظم میں پیغام دے رہی ہیں کہ پہلی بار ہمت کرنے والا سب سے بہادر ہوتا ہے. اس کی پیروی کرنے والے ہمت سے ساتھ آ ہی جاتے ہیں. بڑے کاموں کو کرنے کے لیے جذبہ، بہادری اور پہل کرنے کی ہمت ہونی چاہیے. کہ یعنی اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں کوئی مشکل کام کرنے جا رہا ہے تو اگر اس کے اندر ہمت ہے، حوصلہ ہے، تو وہ یقیناً اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا. اب ہم اس نظم کی میں پوری نظم کی وضاحت کر دوں کہ اس نظم میں شاعر نے کیا کہا ہے. اس نظم میں شاعر ہمت اور خود اعتمادی کا درس دے رہے ہیں کہ انسان کے اندر اگر ہمت ہوگی اور خود اعتمادی ہوگی تو وہ کسی بھی اچھے کام کی ابتدا کرنے کے لیے اس کے لیے ہمت درکار ہوگی. دل میں بہت سے خوف اور اندیشے پیدا ہوتے ہیں. یعنی کہ جب بھی کوئی نیا کام شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کام کو شروع کرنے کا خوف ہوگا، اندیشہ، ڈر بیٹھا ہوگا کہ ہم پتہ نہیں یہ کام کر بھی پائیں گے یا نہیں. جو بھی کام کی ابتدا کرتا ہے اسے ڈر ہوتا ہے کہ کام خراب نہ ہو جائے. شاعر بارش کے پہلے قطرے کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بارش کا پہلا قطرہ برسنے کے لیے وہ خوف محسوس کر رہا تھا، لیکن اس نے ہمت سے کام لیا اور دوسرے بہت سے قطروں نے اس کا برسنے میں ساتھ دیا. کہ یعنی جب اس قطرے نے برسنے کا ارادہ کیا کہ مجھے ہمت کر ہی لینی چاہیے، تو باقی جو قطرے برسنے کے لیے ڈر رہے تھے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے. کیونکہ جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو دوسرے اس کا ساتھ دیتے ہیں. اس قطرے کی بہادری نے قطروں کی انفرادی سوچ کو تبدیل کیا. یعنی ہر قطرہ اپنی اپنی جگہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں برس گیا تو پتہ نہیں میں کیا کر سکوں گا. تو یہاں پر شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ قطرے کی بہادری نے قطروں کی جو باقی قطرے تھے ان کی انفرادی سوچ کو تبدیل کر دیا اور سب نے مل کر اس قطرے کا ساتھ دیا. دراصل اس نظم میں باہمی اتحاد و اتفاق سے رہنے کا درس دیا جا رہا ہے کہ جس طرح ایک قطرے کی دوسرے قطروں نے مل کر مدد کی اور قطرہ قطرہ بن کر برسے اور بارش کی شکل اختیار کر گئے. ہر چیز بارش سے سیراب ہو گئی اور ساری خلقت خوش ہو گئی. قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں جب آپس میں اتحاد و اتفاق قائم ہو. یعنی قومیں اسی وقت ترقی کرتی ہیں جب ان کے اندر اتحاد و اتفاق پایا جائے. تو اسٹوڈنٹس، یہ آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر